أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچے، شہزادے بچے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ثانیہ پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سننے والوں کو، سب سے پہلے سننے والوں کو داعیے دین بنا دے۔ داعیے دین ہم کس طرح بن سکتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ بول کے تیار کر کے نوٹس بنا کے کر سکیں، تو آپ اتنا کر سکتے ہیں بیٹا، اس کو اگر آپ شیئر کر دیں گے نا تو آپ کا حصہ ادا ہو جائے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ سن کے عمل کرتے ہیں، وہی بات دوسروں کو بتا دیتے ہیں اور آپ کی وجہ سے کوئی عمل کرتا ہے، تو وہ ایک صدقہ جاریہ جسے کہتے ہیں نا، وہ ادا ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنانے کی، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ظلم کرنے والوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیا جاتا، یعنی کہ گناہوں کی وجہ سے دھر لیا جاتا، تو دنیا میں کوئی انسان باقی نہ بچتا۔ لیکن مہلت دے کر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا موقع دیا۔ ان لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ ان لوگوں کے جھوٹ کی وجہ سے ان کا انجام آگ اور جہنم ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النحل کی آیت نمبر 63۔ تاللہ، اللہ کی قسم، جس قدر یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا، بے شک یقیناً ہم نے رسول بھیجے، الا امامن، امتوں کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے، فزینا، تو خوشنما بنا دیا، لہم الشیطان، ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، فہو ولیہم الیوم، سو وہی آج ان کا دوست ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا کر بات کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگے جو بات ہونے والی ہے نا، اس کی سنجیدگی قابل غور ہے، تاکہ وہ لوگ جن کو مخاطب کیا گیا ہے وہ اس بات کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے، تاکہ انسان کی رہنمائی کا کام سر انجام دے سکیں۔ دیکھیں، رسول بھیجنا تو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آخری نبی کے طور پر حرم میں تشریف لائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے آنے والے رسولوں اور انبیاء کو بھی اسی طرح کے معاملات پیش آئے کہ لوگوں نے ان کی مخالفت کی۔ اس لیے شیطان چونکہ ہر زمانے میں انسانوں کا دشمن رہا ہے، کیوں بھلا؟ کہ وہ ایک انسان ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مجلس سے نکالا گیا تھا۔ آپ کو حضرت اعظم علیہ السلام کا قصہ یاد ہے نا؟ تو انسان ہی کی وجہ سے انہیں نکالا گیا، اس لیے وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو وسوسوں میں ڈالتا ہے، پھسلاتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان برائی کو برائی سمجھ کر نہیں کرتا، بلکہ شیطان اس برائی کو بنا سجا کر، مزین کر کے، خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، اور یہی بات انسان کی گمراہی کی اصل جڑ بن جاتی ہے۔ دیکھیں، جب غلطی کو صحیح سمجھ کر کیا جائے نا، تو اصلاح کا تو راستہ بند ہو جائے گا۔ تو وہی شیطان آج ان کا دوست بنا ہوا ہے۔ ولی کا مطلب دوست، رہنما یا سرپرست کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ جب گمراہی کو خوبصورت اور حق سمجھ کر کرنے لگے گا تو عذاب تو آئے گا، سزا تو ملے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم تو شیطان کے جال میں نہیں پھنس رہے ہیں۔
سورۃ النحل کی آیت نمبر 64 پڑھتے ہیں۔ وما انزلنا، اور نہیں ہم نے نازل کی، علیک الکتاب، آپ پر کتاب یعنی قرآن پاک، الا لتبینا، مگر تاکہ واضح کر دیں، لہم الذی اختلفوا فیہ، ان کے لیے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی جن باتوں میں اختلاف کیا، وہدم و رحمتن، اور تاکہ وہ ہدایت اور رحمت ہو، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب قرآن پاک وحی فرمائی ہے۔ اس کتاب کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ واضح کر دیں۔ کیا واضح کر دیں؟ یعنی لوگوں کو کھول کر بیان کر دیں کہ اس کتاب کا نزول ایک عظیم مقصد کے تحت ہوا ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا ایک مکمل نظام ہے۔ اس میں ہر بات کو کھول کے واضح کر کے دلائل کے ساتھ سمجھا دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کریں کہ قرآن کے احکامات اور معنی لوگوں کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر دیں، یعنی اچھی طرح ہر ٹاپک کو سمجھا دیں۔ قرآن کی تشریح اور وضاحت کرنا ہے آپ کا منصب ہے، اور خاص طور پر وہ باتیں جن کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ دیکھیں، اختلاف تو ہمیشہ انسانی زندگی کا حصہ رہے ہیں نا، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ جب 3-4 لوگ تھے دنیا میں تب بھی اختلاف ہو گئے تھے، اب کہیں عقائد میں ہیں، کہیں عبادات میں ہیں، اخلاق میں ہیں۔ قرآن ان اختلافات کو ختم کرنے اور واضح کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ صحیح اور غلط الگ الگ ہو جائے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت ہے، لیکن کب ہمیں لگے گی یہ ہدایت اور رحمت ہے؟ جب ہم اس کو روح کے ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیں، قرآن صرف نظری بات نہیں کرتا، یعنی کہ عام سی نظر سے دیکھنا، بلکہ عملی زندگی کے لیے مکمل رہنمائی دیتا ہے، اور رحمت اس حوالے سے ہے کہ یہ انسان کو گمراہی، پریشانی اور آخرت کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی ہے، اور خاص طور پر وہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے دل خاص طور پر اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن پاک صرف پڑھنے، برکت اور پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہدایت اور انقلاب کے لیے آیا ہے، یعنی کہ خود پڑھیں، اس سے ہدایت لیں، اور ایک انقلاب برپا کر دیں، اپنے ارد گرد سے شروع ہوں، پھر سلسلے چلتے جائیں گے۔ یہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ یقین کریں، عربی سمجھ کر پڑھ کر کچھ سمجھ نہیں آتی، صرف ترجمہ ہی پڑھیں تو کچھ خاص واضح نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے میں 89 یا 91 سے ترجمہ بے شمار پڑھا، ہر ایک کا پڑھا، لیکن جو تفسیر کر کے پتا چلا، یقین جانے کچھ نہیں پتا چلا۔ جب تک ہم قرآن پاک کی گہرائی، الفاظ کی گہرائی اور خلوص سے نہیں نہ پڑھتے تو سمجھ نہیں آتے۔ اب پھر کیا کریے؟ اب پھر پڑھتے چلے جائیے، سمجھتے چلے جائیے، سر دھنتے جائیے۔ اللہ کی قسم، ایک وقت آتا ہے کہ دل چاہتا ہے اسے پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، سمجھاتے رہیں، لکھتے رہیں، دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 65 پڑھتے ہیں۔ واللہ انزلہ، اور اللہ نے نازل کیا، من السماء ماء، آسمان سے کچھ پانی، فاحیا، پھر زندہ کیا، بہ الارض، اس کے ذریعے زمین کو۔ کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، یعنی بنجر ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک یقیناً اس میں نشانی ہے، کس کے لیے؟ لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہ غور سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بتائی ہے، پھر اس میں نیا کیا ہے؟ تھوڑا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے مخلوق پر مہربان ہے۔ آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کیوں بتاتے ہیں؟ اس لیے کہ میرا بندہ غور کر لے، میرا بندہ مجھے جان لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس لیے سمجھاتے ہیں، جیسے ماں بار بار کہتی ہے یہ نہ کرو، ادھر نہ جاؤ، گر جاؤ گے، چوٹ لگ جائے گی، آگ کے پاس نہ جاؤ، جل جاؤ گے۔ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہماری تخلیق بڑے پیار سے کی، بڑے مان سے کی، بڑے فخر سے کی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، یہ قدرت کی نشانی ہے نا۔
دیکھیں بارش کا نزول ایک ایسا نظام ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے بغیر کوئی ایسا کرتا ہے؟ اس پانی سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پینے کے لیے پانی مہیا کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے مردہ زمین کو پھر سے زندہ کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ زمین کیسے مر جاتی ہے؟ بارش نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ کیا اس پہ کوئی فصل اگتی ہے؟ نہیں نا، وہ بنجر ہو جاتی ہے، اس پر کچھ اگ نہیں سکتا۔ بتائیے اگر بارش نہ ہوتی تو ہماری غذا کہاں سے آتی؟ زمین سے ہی آتی ہے نا۔ بارش کے بعد ہی زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ اس میں کتنی بڑی حقیقت چھپی ہے۔ کیا مردوں کو زندہ کرنا تو صرف اللہ کا کام ہے؟ اب اس آیت میں کیا نشانی ہے؟ یہی بات، یہ نشانی اس طرح ہے کہ جیسے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، اسی طرح انسان کو موت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور اسی بات پر یقین کون کرتا ہے؟ اس بات کو کون سنتا ہے؟ جو سنتے ہیں نا وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ یہ رحمت نازل کرتے ہیں کہ وہ جو سنتے ہیں غور کرتے ہیں، سن کر تحقیق کرتے ہیں کہ کہیں سننے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی۔ وہ آپ ہیں، وہ ہم ہیں، ہم اللہ کے خوبصورت ترین بندے ہیں۔ یقین جانیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سنیں گے بھی، سنائیں گے بھی، عمل کریں گے بھی اور عمل کروائیں گے بھی۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔